ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب جمن طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة یا مبدئ النعم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیتاً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت خیر مبارکہ کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے تصدق سے وسیلے سے توسل سے پوری دنیا میں عرب و عجم میں پوری دنیا کہیں بھی چلے جائیں مسلمانان اہل سنہ کثرهم اللہ تعالیٰ فی الدارین اپنے اپنے گھروں میں گلیوں میں بازاروں میں مساجد میں مدارس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک میلاد پاک تشریف آوری آپ کی آمد کی خوشیوں میں ہر جگہ محافل میلاد کا انعقاد ہو رہا ہے چند سال پہلے تک یہ پراپوگنڈا کیا جاتا تھا کہ یہ بریلی سے نکلا ہے یہ بریلویوں نے میلاد نکالا ہے اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے آج بھی کئی لوگ صرف ادھر ہی عرب دنیا میں الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا میں یہ آپ لوگوں کے پاس یہ موبائل ہیں یہ فیس بک ہے یہ ٹویٹر ہے یہ واٹس ایپ پتہ نہیں کیا کیا بلا ہے آپ کسی جگہ بھی کسی ملک کا نام لکھیں ہم میلاد کہتے ہیں وہ مولود کہتے ہیں مولود لکھیں مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مصر مولود النبی فی الجزائر مولود النبی فی الافریقہ فی الامریکہ پوری دنیا کے آپ کسی بھی ملک کا نام لکھیں گے ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے حد نگاہ تک جلوس نکل رہے ہیں طریقے اپنے اپنے ہیں سب لوگوں کے تہذیب اپنی اپنی ہے سب لوگوں کی لیکن الحمدللہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کے تحت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تحت
ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا سال، پوری دنیا میں اور بھی بے شمار یعنی ایسے پروگرام ہوتے ہیں سال میں جو آتے ہیں، لیکن میلاد النبی سبحان اللہ صرف یہ چند لوگ ہیں، جیسے عربی میں کہتے ہیں شرذمۃ قلیلۃ، اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ ٹائی ٹوٹرو، بالکل یہ تانگے کی سواریاں ہیں، پراپوگنڈا ہے۔ اب تو پتہ ہے آپ کو، اس بار جمعیت علماء ہند نے بھی جلوس نکالا انڈیا میں، اور یہی پڑھا جا رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سے۔ بہت بڑے بڑے مولوی ہیں ان کے، فیس بک پہ آیا، بڑے بڑے مولوی ان کے جھنڈے انہوں نے اپنے پکڑے ہوئے ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ایک تو یہ پڑھا جا رہا ہے کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، اور دوسرا پھر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے غلام کا ایسا چرچا کیا ہے کہ سبحان اللہ، جدھر دیکھیے ماشاءاللہ امام احمد رضا، سبحان اللہ۔ تو یہ یاد رکھیے کہ امام احمد رضا نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ہے، تو اب یہ ان وفاؤں کے صلے مل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اب یہ ان کے سوالوں پہ یہ کس نے نکالا، کب نکالا، کیوں نکالا، یہ بریلی سے نکلا، کوئی آگے بڑھتا تھا یہ فیصل آباد سے نکلا، یہ الصلاۃ والسلام علیکہ، یا کوئی کہتا تھا فیصل آبادی درود ہے، کوئی کہتا تھا یہ بریلوی درود ہے۔ اب وہاں جا کے کون بتا کے آیا ہے؟ وہ تو نہیں جانتے بریلی کے نام کو، بہت سارے لوگ ہیں جو بریلی کے نام کو بھی نہیں جانتے، بہت سارے لوگ ہیں جو امام اہل سنت کے نام کو بھی نہیں جانتے، لیکن آپ جس طرف دیکھیں الحمدللہ پورا سوڈان، پورا یمن، پورا الجزائر، پورا جو ہے یہ انڈونیشیا، ملائیشیا، پورا مصر، پورا لیبیا، پورا جو ہے شام، اردن، ہر طرف جدھر دیکھیے پورے، پھر یہ مزے کی بات ہے کہ ان کے بادشاہ شامل ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ مغرب کا بادشاہ شامل ہے، اردن کا بادشاہ تو ہر سال وہ کہتا ہے کہ ہمارا قومی دن یہ ہے، یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 12 ربیع الاول ہی ہمارا قومی دن ہے۔ پوری دنیا میں سوائے سعودیہ اور قطر کے، باقی پوری دنیا میں الحمدللہ میلاد النبی منایا جا رہا ہے۔ اور اس بار کمال یہ ہوا کہ ایک تو اس جمعہ، یہ جو جمعہ گزرا ہے اس میں جو عبد الرحمن سدیس ہے نا، حرم مکی کا امام خطیب، ایک تو الحمدللہ یہاں تک ہوا کہ وہ لال رومال اتر گئے، سفید رومال آ گئے، بہت سارے، اس نے بھی سفید رومال پہنا ہوا، بہت سارے اب ان کے علماء جو ہیں سفید رومال پہننے لگے۔ اور دوسرا اس نے اس بار خطبے میں، جمعے کے خطبے میں پوری وہ حدیث سیدہ ام معبد کی پیش کی ہے، اور آخر میں یہ پڑھا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ مانتے ہی نہیں تھے یہ احسان بن ثابت کے شعر ہیں، کہتے تھے کسی نے بعد میں گھڑے ایسا ہو، اور اس نے احسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا نام لے کے پڑھے ہیں، تو یہاں تک پہنچے ہیں انشاءاللہ۔ وہاں بھی انشاءاللہ میرے آقا کا میلاد بھی گونجے گا، معراج بھی گونجے گا انشاءاللہ۔ زندہ اور آپ یہ گانے فلمیں تو دیکھتے ہی ہوں گے، اللہ نہ کرے فیس بک پہ صرف مولود کا نام لکھ کے دیکھیں کہ کتنے کتنے عرب کے علماء، بڑے بڑے علماء، ایک ہی موضوع ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، کب ولادت شروع ہوئی، کب سے بیان ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا، اور سارے الحمدللہ یہ بھی یاد رہے
کہ صرف میرے خیال میں پوری دنیا میں یا عرب دنیا میں 2% وہابی ہوں گے، باقی سب کے سب اہل سنت، سب اہل سنت الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے UAE متحدہ عرب امارات ابو ظبی مرکزی اوقاف ہے ساری 7 ریاستوں کا، اس کے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے، میرے پاس اس کی وہ کاپی موجود ہے، لکھا ہوا ہے کہ جو امام ربیع الاول کی محفل میں شامل نہ ہو اس کو امامت سے فارغ کر دیا جائے۔ اگر کوئی وہاں لک چھپ کے رہے وہابی بتائے نہ تو امام رہ سکتا ہے، پتہ چل جائے یہ وہابی ہے تو مسجد میں امام نہیں رہ سکتا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس لیے یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چرچا ہے جو رب کریم نے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ یہ تو رب سے لڑنے والی بات ہے، رب سے لڑ کے کون کامیاب ہوا ہے؟ ابو جہل نے بھی لڑ کے دیکھ لیا، فرعون نے بھی لڑ کے دیکھ لیا، حمان نے بھی لڑ کے دیکھ لیا، نمرود نے بھی لڑ کے دیکھ لیا، لیکن رب سے لڑنے کے بعد کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں کہتے ہیں کم کرو کم کرو، رب کہتا ہے نہیں اور کرو اور کرو۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تھے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف ہم نہیں کر رہے، یہ درود و سلام صرف ہم نہیں پڑھ رہے، جہاں جہاں بھی کوئی مسلمان موجود ہے اور وہاں تک ان کی نہ دولت پہنچی ہے، یہ انہوں نے دولت کے ذریعے اپنا مذہب پھیلایا، الحمدللہ وہ بھی ختم ہو گیا، اب وہ بھی دولت سے بھی ختم ہو۔ اب چند سال ہیں، اللہ ہمیں بھی دیکھنے کی توفیق دے، یہ بچے تو دیکھیں گے، یہ بچے انشاءاللہ پھر مدینہ منورہ میں مکہ میں وہی رون کے دیکھیں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے وہ دیکھنے کی، انشاءاللہ پھر وہی رون کے لگے گی، پھر مولود النبی پہ ویسے ہی صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا، پھر حکومتیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آنے والا وقت یہ ختم ہونے والے ہیں، اور یہ ان کا مذہب بھی یقین جانی میں پہلے بھی کہتا تھا، آج اگر سعودیہ سے وہابی مذہب ختم ہوتا ہے تو 25-30 سال میں پوری دنیا سے ختم ہو جائے، اس کی بنیادیں کوئی نہیں، وہابی مذہب کی کوئی اصول حدیث کی کتاب، کوئی اصول فقہ پہ کتاب، کوئی اصول تفسیر پہ کتاب، کوئی نہیں۔ وہابیوں سے پوچھئے تمہاری کون سی اصول حدیث پہ کتاب ہے، اصول فقہ پہ کون سی کتاب ہے، اصول تفسیر پہ کون سی کتاب ہے؟ کوئی کتاب نہیں کسی کی۔ یہ 12ویں 13ویں صدی ہجری تک کوئی اصول حدیث کی کتاب نہیں، ان کی بنیاد ہی کوئی نہیں۔ یہ دولت کا مذہب ہے، یہ ڈنڈے کا مذہب ہے۔ جس دن سعودی عرب سے دولت اور ڈنڈا ختم ہو گیا، ہر طرف دیکھیں گے انشاءاللہ پھر عاشقان رسول گونجیں گے، پھر وہی آج صلاۃ و سلام کے نعرے الحمدللہ رب العالمین لگ رہے ہوں گے۔ یہ ذہن سے نکال دیں، ہمارے لوگ صرف جاتے ہی سعودی عرب میں ہیں اور وہیں دیکھتے ہیں، یا کچھ مزدور جو ہیں UAE جاتے ہیں، اور UAE میں بھی الحمدللہ رب العالمین، چونکہ مال کی مذہب ہے نا، اور مال کی مذہب میں اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام نہیں، باقی ہر جگہ صلاۃ و سلام ہے۔ محفلیں اتنی بڑی محفلیں ہوتی ہیں، آج تو چلو کرونا نے کچھ مصائب ڈال دیے نا، ورنہ اتنی بڑی گھروں میں محفلیں ہوتی ہیں، اور شیخ زید رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد میں یعنی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوتی ہے، سب سے بڑی مسجد، وہاں میلاد النبی ہو رہی ہوتی ہے۔ ہر مسجد میں پچھلے سال میں نے حساب لایا 200، صرف دبئی حکومت کے اوقاف سے 247 محافلے میلاد۔ تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین، یہاں لوگ پراپوگنڈا کرتے ہیں، یہ جی بریلی سے نکلا ہے، یہ جی فلاں سے نکلا ہے۔ ابھی وہ ایک مفتی ہے کوئی نام نہاد دبئی اس کا کراچی کا، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو جی 12 ربیع الاول کی روایتی ثابت نہیں ہے،
نہیں ہو اور ایک مسعود کے کیا تارک کہہ رہا 12 کی کوئی روایتی ثابت نہیں، پہلے نمبر پہ تو ہمیں روایت پیش کریں، اس کے راوی پیش کریں. تو الحمدللہ میں نے کہا ہم نے یہ تو آپ کا مطالبہ پورا کر دیا. ایک ہی روایت ہے جو صحیح ہے ولادت کے بارے میں، اور وہ 12 ربیع الاول کی ہے. راوی بھی بتا دیے، ان کی ثقافت بھی بتا دی کہ یہ راوی ہے، اس کو فلاں فلاں نے ثقہ کہا ہے. میں نے کہا اب آپ ہمارا مطالبہ پورا کریں کہ 12 کے علاوہ کوئی روایت ثابت کر دیں. ایک تو آپ کر نہیں پائیں گے، اور کریں بھی تو ہمیں نقصان نہیں ہے. ہم 12 کو بھی بنائیں گے، جو تو کہے گا ہم اس دن بھی بنا لیں گے. جو تیرے دل ثابت ہے تو اس کو بنانا. من حرامی ہوئی تھا ٹھہر منانی نہیں تو طریقے تو میں نے کہا یہ راوی ہم نے بتا دیے الحمدللہ. سکہ ترین راوی تین راوی ہیں اس کے، اور تینوں راوی بخاری اور مسلم کے راوی سکہ راوی. اور سیدنا عبداللہ بن عباس اور جعفر بن عبداللہ رضی اللہ، 2 صحابہ کرام سے بنوی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، تشریف لائے. میں نے کہا ایک تو پیش کرو، نہیں پیش کرتے تو آؤ منائیں، اور نہیں تو پھر جی یہ کہ نبی کریم کے دور میں اتنی بار آیا کس نے منایا، ابو بکر کے دور میں آیا کس نے منایا. میں نے کہا یہ صرف کیا نبی کریم کی ولادت کے بارے میں سوال ہو سکتے ہیں؟ ہم تو سال میں ایک بار مناتے ہیں. تم روز جس محراب میں بیٹھ کے حدیثیں سنا رہے ہوتے ہو، یہ بتاؤ نبی کریم نے اپنی 10 سالہ زندگی میں مدینے میں کتنی نمازیں پڑھائیں؟ 10 سال کی نمازوں کا حساب لگائیں، کتنی نمازیں پڑھائیں؟ کوئی محراب نہیں بنایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محراب، سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، سیدنا امیر معاویہ، اس کے بعد یہ اتنے جو ہیں یعنی بنی امیہ کے کتنے آئے بادشاہ، خلفاء، عمراء، کسی نے نہیں بنایا. 100 سال بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا. تو میں نے کہا یہ ہر روز جو بدعت جس میں بیٹھ کے لوگوں کو حدیثیں سناتے ہو، بدعت میں بیٹھ کے، اور ہر اسی میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے. یہ تو یوں ہی ہے کہ آدمی وہ ٹرین کے وہ پہلے ڈبے میں انجن پہ بیٹھا ہو کہے یہ ٹرین سمندر میں گرے گی، یہ سمندر میں گرے گی. پہلے تو گرے گا نا. کوئی آدمی پوچھے مول صاحب آپ تو بدعت میں بیٹھے ہیں، ہم تو سنت میں بیٹھے ہیں، ہم تو مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ بدعت میں بیٹھے ہیں، آپ کدھر جائیں گے؟ پھر دیکھیے کتنا بڑا سب سے پہلا جو اختلاف پیدا ہوا حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں. صحیح بخاری ہے کہ جب جنگ یمامہ ہوئی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی امیر المومنین یہ اگر یوں ہی وفات شہید ہوتے رہے تو کیا بنے گا، قرآن جمع نہ کر دیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا. کہتے ہیں ہم میلاد کیسے منائیں، اللہ کے نبی نے نہیں منایا. ہم تو ثابت کرتے ہیں کہ منائی ہے، ہم ثابت کرتے ہیں منائی ہے. نبی کریم نے منائی ہے، صدیق اکبر نے منائی ہے، سب صحابہ نے منائی ہے. تم ثابت بھی نہیں کرتے اور پھر بھی بدعت کے فتوے لگاتے ہو. سیدنا امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر نے کہا عمر میں وہ کیسے کام کروں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا. اب عمر فاروق نے نہیں دلیل نہیں دی، کہا واقعی نہیں کیا لیکن کام اچھا ہے. اب وہ صدیق نے یہ نہیں کہا کہ جو اچھا ہے آج لکھتے نا اگر ملاد جائے نیکی ہے تو نبی کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا، پتا تھا تو کی کہ نہیں کی، نہیں کی تو تم کیوں کرتے ہو، کی ہو تو ثواب دو، جواب دو. ہاں ہم جواب دیتے ہیں لیکن یہاں بھی تو جواب دو نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. کہا نہیں کیا پر کام تو اچھا ہے. اب وہ صدیق کہتے ہیں عمر نے مجھے اتنی بار کہا کہ اللہ نے میرا بھی سینہ کھول دیا جیسے عمر کا کھولا تھا. یہ بدعت پہ سینہ کھول رہا ہے، بدعت پہ سینہ کھول رہا ہے. میرا بھی اللہ نے سینہ کھول دیا، جو اللہ کے نبی نے کام نہیں کیا میں بھی کرنے لگا. اب وہ کہ صدیق کہتے ہیں میں نے ابی بن کعب کو کہا رضی اللہ تعالی. ابی بن کعب عمر کہہ رہا ہے اور میرا بھی یہی خیال ہے قرآن کو جمع نہ کر دیں.
تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں تم دونوں وہ کام کیسا کر سکتے ہو جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا؟ اب حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کیا تو نہیں پر کام اچھا ہے، کام اچھا ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اتنی بار ابوبکر صدیق نے مجھے کہا کہ اللہ نے میرا بھی سینہ کھول دیا جیسے ابوبکر کا کھولا تھا۔ وہ اچھا کام ہو نہ بھی کیا ہو تب بھی یہ سارے کام اچھے ہیں تو ہو رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ مسجدوں کے مینار، یہ مسجدوں کی صفحے، یہ بدعت ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ امام بہقی نے اپنی سنن الکبریٰ میں روایت کو نقل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سجدہ کرو تو ماتھے پہ مٹی لگ جائے تو اس کو جھاڑنا نہیں ہے، جب تک مٹی لگی رہے گی فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہیں گے۔ مٹی کہاں لگے گی؟ زمین پہ۔ اب جس جگہ مٹی لگے دوسری بات وہاں آدمی نماز نہیں پڑھتا۔ حجی کہتے ہیں نہیں تم دین سمجھ کے کرتے ہو، ہم دین نہیں، تو کہا کرو نا لوگوں کو کہ مسجد میں پیسے دو، جس کے محراب میں لگے وہ جہنم میں جائے گا، جس کے کلینوں پہ لگ گئے وہ بھی جہنم میں جائے گا، جس پہ وضو خانے پہ لگ گئے وہ بھی جہنم میں جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی نے بھی نہیں بنائے، صحابہ کرام نے بھی نہیں بنائی، یہ تو صدیوں بعد کے معاملات ہیں۔ یہ ساری چیزیں قبول ہیں، صرف میلاد قبول نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ بدعت سنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ محبت اور بغض کا مسئلہ ہے۔ محبت ہوتی تو یہ سوال نہ ہوتے، جیسے وہاں سوال نہیں ہوتے۔ میں بخاری نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی نہیں پڑھی پڑھائی، صدیق اکبر نے بھی نہیں پڑھی پڑھائی، فاروق اعظم نے بھی نہیں پڑھی پڑھائی، خبردار یہ میرے مدرسے میری مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ یہ تو پیدا ہی 194 ہجری میں آئے تھے، یہ 200 سال بعد آنے والا آدمی جو لکھے گا یہ بدعت ہے، اس ترتیب سے بدعت ہے، کوئی نہیں کہتا، اس لیے کہ سنت بدعت کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے ہوئے آ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑا اور ان کو چوم لیا۔ تو پاس ایک نیو مسلم بہت بڑا آدمی بیٹھا ہوا تھا، سربراہ تھا، سردار تھا قبیلے کا، کہا آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی نہیں چوما۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا میں اس لیے چوم رہا ہوں، یا قرآن میں آیا ہے، فرمایا اگر اللہ نے تیرے سینے میں دل نہیں رکھا تو میں کیا کروں؟ کہا یہ مجھے اس سے محبت ہے، میں محبت سے اس کو چوم رہا ہوں، میرے دل میں اللہ نے رحمت ڈالی ہے اس لیے میں چوم رہا ہوں۔ کوئی دلیل نہیں دی آقا کریم نے، محبت کی دلیل دی۔ فرمایا جب میلاد آئے تو دلیل کی کیا ضرورت ہے، میرے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے۔ پھر میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری قوم بھی عجیب ہے یار، جب تم گھر بناتے ہو کبھی کسی مفتی سے، پیر سے، مولوی سے پوچھا حضور گھر بنانا کتنے کمرے بناؤں، واش روم کتنے بناؤں، بیڈ روم کتنے بناؤں، فرنیچر خریدنا ہے کیسا خریدوں، کرسیاں کتنی خریدوں، اور اسی طریقے سے گاڑی خریدنی ہے کون سی، کبھی پوچھا؟ بھائی اس وقت جب ہم کہیں نا یا مجھ سے نہیں یا مفتی صاحب نہیں، وہ کہتا ہے جہاں میرا گھر ہے اور میری دولت ہے، اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی سب کچھ کرو، مفتی سے پوچھے بغیر کرو، نبی کا ذکر کرنا ہے تو مفتی سے پوچھ کے کرنا ہے۔ اگر وہ کبھی کہیں نا بھائی ہم سے پوچھو، پوچھا کیوں نہیں؟ کہیں میرا نبی ہے میں امتی ہوں، بھائی میرا محبوب ہے میں آپ سے پوچھ کے کیوں ذکر کروں؟ کسی حدیث میں ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، سجدہ کیا اور اس میں رب حبلی امتی کہا، رب سے پوچھ کے کہا؟ کوئی حدیث ہو پوچھا ہی ہوگا، لیکن کوئی حدیث ہو، کوئی دلیل ہو۔ ارے نبی رب سے نہیں پوچھتا، تو مفتی سے پوچھتا، تجھے یاد کرتے ہوئے رب سے نہیں پوچھتا، آتے ہی سجدہ کرتا ہے ہمارا آقا، اور ہم پوچھنے جاتے ہیں اس کا ذکر کریں یا نہ کریں جس نے پیدا ہوتے ہی ہمیں یاد کیا تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ یاد رکھیے سنت بدعت کا مسئلہ نہیں ہے، وگرنہ قبلہ الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی بدعات پہ پورے اشتہار لکھے،
پورے یہ بدعت یہ بدعت یہ بدعت، تو کوئی بدعت بھی نہیں چھوڑی آج تک انہوں نے۔ میں کہتا ہوں یہ تو ہے نا جو ہم کہتے ہیں، آئیے جن کو صحابہ کہتے ہیں بدعت، جن کو تابعین کہتے ہیں بدعت، یہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنا۔ حضرت عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے کہتے ہیں میں نے نماز پڑھائی، میں نے بسم اللہ اونچی پڑھ دی، تو میرے بے باپ جو مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں کہا ایاک والحدث یا بنی، او میرے بیٹے بدعت سے بچ۔ میں نے نبی کریم کے پیچھے نماز پڑھی، صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان، میں نے نبی کریم کے پیچھے نماز پڑھی، سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے پڑھی، عمر کے پیچھے پڑھی، سیدنا عثمان کے پیچھے پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے کسی ایک سے بھی نہیں سنا کہ وہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں، یہ بدعت ہے، خبردار۔ ان کو تو صحابہ نے بدعت کہا ہے نا، اور تیری مسجدوں میں ہو رہا ہے۔ بتا نا کسی نے میلاد کو بدعت کہا، کسی ایک نے میلاد کو، کہتے ہیں جی ہوا ہی نہیں تو بدعت کہے کون؟ اب ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اب یہ کیا ہے میلاد، کیا ہے؟ یہی نا ایک آدمی بیان کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، یہی میلاد ہے۔ تو سیدہ عائشہ کی کہتی ہیں، اس کے موجم کبیر طبرانی میں حدیثی موجود ہے، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا بکر تذاکرا میلادہما عندی، اللہ کے نبی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی دونوں میرے سامنے میلاد کا تذاکرہ مذاکرہ کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ مصطفیٰ اپنی ولادت بیان کر رہے تھے، ابو بکر اپنی ولادت بیان کر رہے تھے، اور ولادت بیان کرنے کے بعد رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولادت میں ابو بکر سے 2.5 سال بڑے ہیں۔ سبحان یا نبی یا نبی، زندہ باد، اور وہی زندہ باد ہیں، یہ قبلہ حاجی صاحب ہی زندہ باد ہیں۔ قبلہ حاجی صاحب کے لیے کوئی نعرہ مارتا تھا نا، قبلہ حاجی صاحب زندہ باد، تو آپ فرماتے ہو میرے آقا، مدینے والا آقا زندہ باد، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے۔ سیدہ عائشہ نے سنا میلاد، ابو بکر نے بیان کیا میلاد، مصطفیٰ نے کیا میلاد۔ بھئی ہم تو ثابت کرتے ہیں، تم اپنے گھر ہی بیٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں انہوں نے بیان نہیں کیا۔ اب یہ مصطفیٰ کریم صحابہ سے سنتے ہیں، جیسا میں نے ابھی عرض کیا، خطبہ جمعہ میں سدیس بیان کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے میلاد نہیں تو؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تَوَائِلِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ میلاد نہیں تو کیا ہے؟ حضرت عباس مصطفیٰ کے چچا، اصل میں مصیبت یہ ہے کہ یہ میلاد منائے نا تو ایک مسئلہ اختلافی نہیں ختم ہوتا، سارا مذہب ہی ختم ہوتا ہے۔ میلاد پہ نبی کریم کا اول الخلق ہونا بیان ہوتا ہے، آپ کا نور ہونا بیان ہوتا ہے، آپ کے علم غیب بیان ہوتا ہے، آپ کا حاضر و ناظر بیان ہوتا ہے، آپ کا نور ہونا بیان ہوتا ہے، آپ کا بے مثل و بے مثال ہونا بیان ہوتا ہے، اور ان کا ان میں سے ایک بھی مسلک نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، ایک کا انکار کرو سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں لوگوں صرف میلاد مناؤ سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ زندہ ہم ولادت سے شروع کریں تو اعتراض ہے، اور وہاں سیدنا عباس آپ کے چچا جان، اور 1 2 10 میں نہیں، تبوک سے واپسی پہ ہزاروں صحابہ کے سامنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کی صفت و ثنا بیان کروں، میں آپ کی نعت پڑھوں، تو نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا قرآن سب سے بڑی نعت ہے، میرے چچا قرآن ہی پڑھ۔ میرے آقا نے فرمایا قل لا یفدد اللہ فاک، میرے چچا بولیے اللہ تیرے چہرے کی رونق کو قیامت تک قائم رکھے۔
اللہ تیرے دانتوں کے نور کو قائم رکھے۔ صحابہ کہتے ہیں، تابعین کہتے ہیں، ہم نے 120 سال کی عمر میں حضرت عباس بن عبد المطلب کو دیکھا، ان کا چہرہ ویسے ہی تھا جیسے 20 سالہ جوان ہوتا ہے۔ حضرت نابغہ کو بھی آپ نے یہ دعا دی، حضرت نابغہ کا چہرہ بھی 100 سال سے اوپر ہو گیا تھے، ایسے ہی چمکتا تھا، دانتوں سے نور نکلتا تھا جیسے 20-30 سال کا نوجوان ہوتا ہے۔ تو کہاں سے شروع کیا میلاد؟ حضرت عباس نے کہاں سے شروع کیا؟ وَمِن قَبْلِهَا تِبْتَ فِي الظَّلَالِ وَفِي مَسْتَوْدٍ حَيْثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ۔ آقا آپ تو اس وقت بھی جنتوں کی سیر کر رہے تھے جب آدم و حوا ابھی اپنے پتوں کا لباس پہن رہے تھے، اس وقت بھی۔ اب یہ بیان کریں تو کدھر گیا مسئلہ؟ کیا موجود تھے؟ حضرت آدم سے پہلے بھی موجود تھے، حضرت حوا سے پہلے بھی موجود تھے۔ ثم حبت البلاد انت بشر ولا مدغۃ ولا علق۔ پھر آپ اس دنیا میں تشریف لائے، نہ بشر تھے، نہ مدغہ تھے، نہ علقہ تھے۔ چونکہ وقت کم ہے، آخری بات عرض کرتا ہوں، وانت لما ولدت، اور جب آپ پیدا ہوئے، میلاد ہے کہ نہیں ہے؟ جب آپ پیدا ہوئے، انت لما ولدت، تو کیا ہوا؟ اشرقت الارض وضاءت بنور الافق۔ آقا جب آپ پیدا ہوئے تو زمین کے آفاق چمک اٹھے تھے، سارے کنارے چمک اٹھے تھے۔ کسی کو کہتے ہیں یہ بدعت، یہ نہ مناؤ، یہ نہ مناؤ۔ یہ منائیں گے تو پتہ چلے گا میرے آقا کا نور، نور محمد والا آہات آدم اجے نہ ہویا، اول آخر دونوں پاسے اوہو مل کھلویا۔ سارے نوروں سے دے نوروں، اس دا نور حضوروں، اس نو تاج عرش تھی ملیا، موسیٰ نو کو توروں۔ یہ تو اس وقت بھی نور چمک رہا تھا۔ حضرت سیدنا عباس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ادھر حضرت عباس کہہ رہے ہیں اور عمر فاروق اس کی تائید کر رہے ہیں کہ جب حضرت آدم نے کہا باری تعالیٰ اللہم اغفر لی بحق محمد، یا اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما دے، بخش دے۔ کیف عرفت ولم اخلق، تو نے کیسے پہچانا؟ میں نے تو بھیجا نہیں، رب کو پتہ نہیں ہے؟ رب چاہتا ہے میرے محبوب کا ذکر ہو، تو نے کیسے پہچانا؟ عرض کی باری تعالیٰ جب تو نے مجھے روح پھونکی نا میرے جسم میں نے آنکھ اٹھائی تو سب سے پہلی میری آنکھ جو تھی وہ عرش کے پائے پہ پڑی، وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلے سے نام لکھا ہوا۔ ایسے ہی مصطفیٰ امام حاکم میں ہے کہ اللہ جل مجدہ کہ آمین بے محمد یا عیسیٰ، عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ تو وہی عیسیٰ نہیں ہے جو پہلے اعلان کرتے رہے ہیں یاتی من بعد اسمہ، وہی کہتے ہیں من محمد، کون محمد؟ ارے آپ کو پتہ نہیں جو اعلان کیا تھا تو نے، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم، پتہ نہیں ہے وعدہ لیا تھا، لیکن پوچھتے کیوں ہے من محمد؟ رب بھی نہیں کہتا تجھے پتہ نہیں ہے؟ اصل میں عیسیٰ کہتے ہیں رب کی مبارک زبان، بلا مثال زبان سے میں محبوب کا نام سن، اور پھر رب کہتا ہے وہی محمد جس کے صدقے تجھے بنایا، جنت بنائی، جہنم بنائی، سب کچھ بنایا، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ بنا۔ تو یہ میلاد بیان کریں گے نا تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مثلا حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب میں گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دائیں پستان سے لگایا تو دودھ پیا، بائیں پستان سے لگایا تو دودھ نہیں پیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتا ہے اس لیے کہ مصطفیٰ کو علم تھا کہ میرا دودھ شریک بھائی بھی ہے، میں بھائیوں کا حق ادا کرنے آیا ہوں، کھانے نہیں آیا۔ آج میلادیں بھی منائی جاتی ہیں، بھائیوں کے حق بھی کھاتے ہیں، میلادیں بھی منائی جاتی ہیں، رشوتیں بھی لی جاتی ہیں، میلادیں بھی منائی جاتی ہیں، سود بھی کھایا جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کہتے تھے میلاد منائیں تو سارا سال برکت ہوگی، برکت تو ہوئی نہیں۔ ارے تو نے میلاد بھی حرام کے مال سے منائی تھی، اس میلاد کو منانا رزق حلال سے، تو سارا سال رزق حلال کھا، دیکھ کیسے برکتیں آتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتا ہے مصطفیٰ کو پتا تھا میرا دودھ شریک بھائی ہے۔ اب یہ کوئی مولوی بیان کرے، کوئی سر سڑا کھڑا ہو کے کہے کہ مولوی صاحب اس وقت بھی نبی کو پتا تھا،
اس وقت بھی پتا تھا تو بیان کرے، نہیں پتا تھا تو بیان کیوں کیا؟ اس لیے کرتا ہی نہیں ہے۔ تو جو پتا تھا تو بتائے گا، جو پیدا ہوتا ہی علم غیب لے کے آیا ہے، جب وہی آئے گی تو کیا ہوگا؟ اس لیے انہوں نے میلاد کو ہی روکنے کی کوشش کی، لیکن یاد رکھے ہم میلاد چھوڑنے والے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جا۔ اس لیے مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، آیات ذکر ولادت کیجئے۔ بھائی اٹھتے بیٹھتے آقا کا نام لے، بدعت بدعت کہتے ہیں، کہے تو خود بدعت ہے، تیری مسجد میں ہر چیز بدعت ہے، تیرے مدرسے میں بدعت ہے، ذکر رسول تو بدعت نہیں ہو سکتا۔ ذکر رسول تو خود رب نے کیا ہے، فرشتے کر رہے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ نے کیا۔ فرق یہ وہ کہہ رہے تھے آ رہا ہے آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں آ گیا ہے آ گئے۔ بس دعا کریں اللہ جل مجدہ الکریم زندہ رکھے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کے رکھے، یہ زبانیں ان کے اس کے نام سے تر رہے۔ یہ زبان دی اس لیے ہے، دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ یہ دیئیں ہی سارے اس لیے ہے کہ محبوب کا ذکر ہو، محبوب کو دیکھو، محبوب کو سنو، محبوب کو چاہو۔ یہ دل بھی اس لیے، یہ دماغ بھی اس لیے، سب کچھ اس لیے۔ ہم نے ان سے غلط کام لیے، اس لیے ہمیں تنگ کر رہے۔ ان سے صحیح کام لیجئے، یہ ہمیں تنگ نہ کریں، ہم ان کو تنگ نہ کریں۔ اسی دعا پہ اجازت چاہوں گا۔ ہاں ماشاءاللہ، رب کعبہ کی رضا میں ہے رضائے مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ابھی بھی کوشش کریں رضائے مصطفیٰ لے کے جائیں اور سالانہ گاہک بنیں۔ ہر مہینے یہ گھر پہنچتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اور ہم بچے ہوتے تھے جب پڑھتے تھے ہم سنتے تھے، ہمارے سامنے کوئی کھڑا جو کہتے ہیں کہ کدھر سے مولوی، یہ مولانا ابو داؤد سعد صاحب کے مدرسے کو پڑھا ہوا ہے، کہتا نہیں اس سے نہیں بات کرنا، یہ قبلہ صاحب کا نام ہی، یہ رضائے مصطفیٰ ماں نامہ کو گھر میں رکھو، انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا۔ ہاں جی، اپنے بچوں کو پڑھائیں، خود پڑھا کریں، بڑا لمبا نہیں ہوتا، ایک ایک صفحہ کر کے نا بچوں کے سامنے بیٹھ کے ایک صفحہ پڑھ دیا، پھر دوسرے تیسرے دن دوسرا صفحہ پڑھ دیا، پھر تیسرے دن اگلا صفحہ پڑھ دیا، اس سے ہی برکتیں ہو جائیں گی۔ اور اسی دعا پہ میں چاہوں گا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وما علیہ الا البلاغ المبین۔